امام حجر اسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں ایک رب ہے جو خالق ہے، مالک اور وارث ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا عالمین کے ذیل میں ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے یہ سمجھا کہ کائنات کے اندر اس کے رب کے بعد عالمین کے ذیل میں جو کچھ ہے نا، اس سب کے لیے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں۔ یہ عقد اول جو ہے یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مہینے کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روح محمد بنایا گیا، پھر مانگ کر اسی سے روشنی کونوں مکان کو سجایا گیا۔ کیا کہنے، ایک محمد ہے تو ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ بے شک ایسے پیر کے روزے کی ایک بنیادی وجہ اور سبب یہ ہے کہ میں پیر والے دن پیدا کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن، سرکار دو جہاں سرور قونین دونوں جہانوں کے لیے رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا دن۔ میں ہوں آپ کا میزبان حیدر اوان۔ میرے ساتھ آج شریک محفل ہیں، شریک عقیدت ہیں جناب ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، انتہائی باوقار شخصیت، سیرت اسکالر ہیں، اور انہی کے ساتھ ہی براجمان ہیں جناب مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اسلامی اسکالر ہیں، اور عقیدت کے پھول نشاور کرنے کے لیے نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید اکرم صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوبصورت نام اور شخصیت بھی ایسی کہ کوئی ثانی ہی نہیں دونوں جہانوں میں، کیا کہتے ہیں اس سیرت کے حوالے سے جو انہوں نے ہمارے لیے عمل کے لیے چھوڑی، اور آج کے دن میلاد النبی کے حوالے سے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہماری جانب سے بھی دنیا بھر میں آپ کے سامعین اور ناظرین کو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ میلاد اور بالخصوص آج کے اس دن کی مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی نعمت عظمیٰ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اپنی منشا اور رضا کا جو ایک پیغام اور ایک پورا نظام جو عطا کیا گیا اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی نسبت اور تعلق سے جو خیر اور جو زندگی گزارنے کے بہترین اسلوب اور طریقے ہم تک پہنچے، اللہ اس سے ہمارے دلوں کو بھی آباد فرمائے اور ہمارے گھروں اور ہماری زندگیوں کو بھی آباد فرمائے۔ یقیناً یہ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم الشان دن اور مرحلہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے اپنے ایک بہترین اور خوبصورت راز میں اپنی مخلوق کو شامل فرما لیا۔ آپ تصور کیجئے کہ یعنی یہ کیسا عجیب مرحلہ ہے۔ عمومی طور پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو زمانہ جس میں سرکار دو عالم کو بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، اس زمانے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو آپ تصور کریں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب مسیح علیہ السلام تک جتنے انبیاء و مرسلین آئے، صاحبان حق آئے، خدا رسیدہ آئے، ان سب کا ایک ہی مشن رہا کہ لوگوں کو توحید خالص کے ساتھ جوڑا جائے۔ اور کعبۃ اللہ کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے بہت پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے اس کی جو بنیاد ہے وہ قائم کروائی، اور پھر آدم نے اس کو تعمیر کیا، اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے تو اس عمارت کی ایسی برکت ہوئی، ایسی عمارت تعمیر کروائی گئی کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے گویا اللہ کے نام اور اللہ کے ایک استعارے کے طور پر جو ہے اس دھرتی کے اوپر چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیا عجیب معاملہ ہے کہ ہر زمانے میں جو ہے وہ گمراہی نے انسانوں کو گھیرا، توحید خالص جو ہے وہ اس کے اندر ملاوٹ ہونا شروع ہوئی، اللہ کا جو تصور تھا معبودیت کے حوالے سے وہ گدلا ہونا شروع ہوا، لیکن کسی بھی شخص نے اس درجے کی بے باکی نہیں ظاہر کی، اور پوری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کسی زمانے میں کسی شخص یا گروہ کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کی عظیم الشان نشانی جسے شاعر اللہ میں سے ہم تصور کرتے ہیں یعنی کعبۃ اللہ، اس کو یعنی بنیاد سے ہی ختم کرنے کا کسی نے قصد کر رکھا ہو۔ عام الفیل وہ مرحلہ ہے انسانی تاریخ کے اندر کہ جس وقت ابرہا کی شکل میں ایک طاغوت اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، اتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے ارادے کے اعلان کے ساتھ ساتھ 60,000 لوگوں کی معیت اور اسباب کے ساتھ کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرتا ہے، اور گویا
اللہ کی وہ توحید کا جو ایک استعارہ ہے، ایک علامت ہے، اس کو ہی زمین بوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب کامل طاغوت اپنی پوری قوت اور توانائی کے ساتھ اس طرح میدان میں کھڑا ہو گیا نا، تو اب اس کو روکنے کے لیے اور اس کو ہمیشہ کے لیے انجام تک لے جانے کا جو مرحلہ تھا، اسے شروع کرنے کے لیے کامل جو سچائی تھی اس کا ظہور ضروری ہو چکا تھا۔ اس لیے پروردگار عالم نے اس عظیم الشان مہینے ربیع الاول کا عام الفیل کے سال کے اندر جو ہے وہ انتخاب کیا، اور پھر ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی پروردگار عالم اپنی مخلوق کی طرف بھیجی کہ جس کا سرنامہ اور تعارفی رحمت للعالمین کے نام سے ہے۔ یعنی کیا کمال کی بات ہے۔ امام حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں ایک رب ہے جو خالق ہے، مالک اور وارث ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا عالمین کے ذیل میں ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے یہ سمجھا کہ کائنات کے اندر اس کے رب کے بعد عالمین کے ذیل میں جو کچھ ہے نا، اس سب کے لیے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں۔ سو یہ ایک ایسا عظیم الشان انعام ہے انسانی تاریخ کے حوالے سے۔ اور یہ جو ربیع الاول ہے، اس کے ساتھ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی منفرد نسبتیں ہیں۔ یقیناً حضور کی پیدائش اور حضور کی وصال کا احوال تو اس مہینے کے ساتھ ہے ہی ہے، لیکن میں آپ کے سامعین و ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ میرے کریم آقا کے ساتھ جتنی منفرد نسبتیں اس مہینے کو حاصل ہیں، کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ انسان کی پیدائش کا دن اس کی زندگی میں بڑا اہم ہوتا ہے، وہ دن سرکار کی زندگی میں ربیع الاول کے اندر آتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان کے وصال کا، دنیا سے جانے کا دن بڑا اہم ہوتا ہے، سرکار دو عالم کی وصال کو بھی اسی مہینے کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ انسانی زندگی کے ان دو اہم ترین ایام کے درمیان گزرے ہوئے عرصے کو، جسے عرفیت میں ہم زندگی کہتے ہیں، اس زندگی کا ایک اہم ترین دن ہوتا ہے جس دن انسان نکاح یا شادی کرتا ہے۔ میرے کریم آقا کی زندگی کا جب احوال ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو حضور کا عقد اول محسنہ اسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو ہے، اس کے لیے بھی پروردگار عالم جب انتخاب فرماتا ہے تو اپنے محبوب کے لیے ربیع الاول کا انتخاب فرماتا ہے۔ یہ عقد اول جو ہے یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مہینے کے اندر آتا ہے۔ پھر ہجرت جیسا رجحان ساز، تاریخ ساز، جسے میں اگر انسانی تاریخ کا سب سے اہم ترین مرحلہ کہوں، یعنی اجتماعی تاریخ کے حوالے سے، تو شاید یہ غلط نہ ہوگا، ہجرت کے لیے بھی اسی مہینے ربیع الاول کا انتخاب کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ قلب اطہر کے اوپر جب قرآن حکیم کا نزول ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی زمانے کے طور پر پروردگار عالم سورہ علق کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ ربیع الاول کے اندر حضور کے قلب اطہر پر نازل کرتے ہیں۔ اس لیے اس کی ہر گھڑی کو ہم محبت سے سرشار ہو کر گزارنا اپنے لیے باعث سعادت تصور کرتے ہیں۔ بے شک مولانا صاحب، عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں، جیسے بڑی خوبصورت گفتگو کی، ہمارے لیے ایک تعلیمات کا ایک منبع ہے، لیکن ہم کہاں بحیثیت معاشرہ، بحیثیت انسان ہم پیچھے ہیں؟ ہم عید مناتے تو ہیں، علم تو رکھتے ہیں، لیکن عمل میں بہت پیچھے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ مجھ سے قبل ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی اسی سے ہی یعنی یہ سمجھ لیں کہ استعار لیتے ہوئے آگے اپنی بات کو کچھ اپنے لفظوں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ربیع الاول میں کچھ چیزیں ہمارے ہاں جو نظر آتی ہیں، اور میں تھوڑا سا یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ربیع الاول کا آغاز ہوتے ہی ہم محرم کی طرح یا رمضان المبارک کی طرح پھر ایک تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ انسانیت کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر آنا۔ تو جس طرح سے آنکھیں جتنی مرضی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، اگر لائٹنگ نہ ہو، سورج نہ ہو، بلب نہ جل رہا ہو تو گپ اندھیرے کے اندر کیا نظر آئے گا؟ دنیا اندھیروں میں تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوتی ہے تو دنیا اندھیروں سے نکل کر اجالے کی طرف آتی ہے۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ ہم عملی طور پر جو اقدامات نہیں کر پاتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کو سمجھا ہی نہیں۔ اب ربیع الاول کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر اس میں مستغرق ہو جاؤں کہ میرے یعنی ہر لمحہ جو ہے وہ یعنی جو سانس آ رہا ہے، جو جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت اور وارفتگی میں ڈوبا ہوا ہو۔ تو بحیثیت یعنی صاحبان ممبر محراب
جو ہم لوگ ہیں علماء کا طبقہ ہے، ائمہ کا طبقہ ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے مقتدیوں کو سمجھائیں، ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچائیں۔ اور ایک چیز اور عرض کر دوں کہ آدمی کو اپنے محاسبے کی ضرورت ہے کہ مجھے کن کن ذمہ داریوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ ہم تو یہ دیکھیں کہ بھی معاشرے کے اندر جو برائی ہے اس برائی کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کتنا حل کیا، اپنی ذات کے حوالے سے ہو، اپنی ذات سے جڑے ہوئے رشتوں کے حوالے سے ہو۔ تو یہاں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تقسیم کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا محبت ہیں، جو سراپا رحمت ہیں، ان کی رحمتوں کے کیا کہنے ہیں۔ اور اجازت ہو تو ایک شعر بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روح محمد بنایا گیا، پھر مانگ کر اسی سے روشنی کونوں مکان کو سجایا گیا۔ کیا کہنے، ایک محمد ہے تو ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ بے شک ایسے۔ سر ایک دل میں سوال آتا ہے کہ بھلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم کتنے شوق و ذوق سے اور جوش و خروش سے عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ وہ کیا ہی دن ہوں گے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ میلاد منایا جاتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے یہ پوچھا کہ آپ ہر پیر کو روزے کا اہتمام فرماتے ہیں، تو یہ جو بالاہتمام پیر کا روزہ رکھنا ہے، اس کے پیچھے کیا راز اور کیا منشا ہے تاکہ ہم بھی اس خیر تک رسائی حاصل کر پائیں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے روزے کی ایک بنیادی وجہ اور سبب یہ ہے کہ میں پیر والے دن پیدا کیا گیا۔ یعنی اب اس سے ایک بہت عظیم الشان پیغام جو ہے وہ ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک سبق موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی جو ہے، یعنی پروردگار عالم کی طرف سے زندگی کی نعمت، ظاہری زندگی کی نعمت میسر آنے پر حضور کا عمل اور رویہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی حمد اور ثنا میں اپنا وقت جو ہے وہ گزارتے ہوئے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ذکر کے انداز ہیں، یہ جو خوشی کے اظہار کے قرینے اور سلیقے ہیں، محافل میلاد کا انعقاد کرنا، سیرت سیشنز، کانفرنسز کا اہتمام کرنا، چراغاں کرنا، پکوان کھلانا، اچھے لباس پہننا، خوشبو لگانا، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور سرشاری میں شریک ہونا، یہ سارے خیر پر مبنی عمل ہے۔ اگر کوئی حسن نیت کے ساتھ اس کو کرتا ہے اور خالص مقصود اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں اس نعمت کبریٰ کے پانے پر شکرانہ جو اللہ کا حکم ہے اس کی اطاعت میں اس شکرانے کا اظہار کرنا ہے، یہاں تک ہے، تو پھر اللہ سے اس عمل خیر پر جو ہے وہ اجر کی امید نہیں رکھنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ اس وقت تک ادھورا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت تک اس خوشی کا اظہار ناقص ہے جب تک اس کے جو عملی تقاضے ہیں ان کی طرف نہ سفر شروع کیا جائے۔ اب تصور کیجئے، سوال یہ ہے کہ ایک ایسا رسول جس کا از اول تا آخر حوالہ صداقت ہے، سچائی ہے، اس کا ماننے والا، اس کے نام پر جان، مال، عزت، آبرو، تشخص، اولاد سب قربان کرنے کو جو تیار ہونے والا ایک مجھ جیسا ناقص امتی ہے، وہ اپنے معاملات میں محبت میں تو اس درجہ کمال پر ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ اتنا یعنی کمزور کیوں ہے کہ معاشرے کے اندر سچ کا اس کے ساتھ عمل کی طور پر جب دیکھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں تو کہیں دور دور تک کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا۔ کیا کہنے، خوشبو اور بہار کی بات کی تو یہ خوشبو اور بہار ذرا لفظوں میں نوید اکرم صاحب، بسم اللہ۔ حضور آ گئے ہیں، ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی سی بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں ہمارے نوجوان نعت خواں محمد انس سہروردی، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، محبت تو جتنی بھی ہے، جتنی پھیل جائے، جتنے دنوں تک ہو، تو وہ محبت ہے، لیکن یہ جو دنوں کا، تواریخ کا جو تضاد ہے وہ
ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے کہ ہر کوئی ہر جگہ میلاد منا رہا ہے جتنا منایا جائے، لیکن یہ جو تضاد ہے اس حوالے سے کچھ کہیے۔ بڑا بنیادی اور اچھا سوال ہے۔ جب ہم کسی شخصیت کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں، جاننا شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس زمانے میں آئی، یعنی گویا کہ وہ کون سا سال تھا جس سال وہ شخصیت پیدا ہوئی۔ امت کی 1500 سال کی تاریخ میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جسے اس سے اختلاف ہو کہ سرکار دو عالم عام الفیل میں تشریف لائے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا سادہ زبان میں کہ سال کے اوپر پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ سال کے بعد مہینہ ہے، پوری امت کی غالب اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ حضور کون سے مہینے میں آئے، ربیع الاول میں۔ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور سفر میں آئے، رجب میں آئے، کسی اور مہینے میں۔ ہر ایک نے ایک ہی بات کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا جو زمانہ تھا وہ کون سا تھا؟ ربیع الاول شریف۔ سال اور مہینے دونوں پر اختلاف نہیں پایا جاتا۔ پھر ایک بڑا اہم وقت دن کا ہوتا ہے، پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ حضور پیر کے دن تشریف لائے، گویا دن پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر پوری امت کے پاس جو ذخیرہ سیرت موجود ہے، سب اس بات پر متفق ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے صبح و صادق کا وقت تھا۔ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے تو اللہ نے وادی بطح جو ہے اس کو عزت عطا کی۔ مکہ المکرمہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ پوری امت میں کسی ایک آدمی کو بھی کبھی یہ گمان نہیں گزرا کہ حضور مکہ کے علاوہ کہیں پیدا ہوئے ہوں۔ پھر حضور کے لیے اللہ نے جب گھرانے کا انتخاب کیا تو آل بنی ہاشم کو اللہ نے اسلافانی عزت کا مستحق قرار دیا۔ پوری امت میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس کو کبھی گمان گزرا ہو کہ حضور آل بنی ہاشم کے علاوہ کسی اور قبیلے میں آئے ہوں۔ ہمارے نظریے اور عقیدے کے مطابق تو کریم آقا جس وقت تشریف لے آئے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہر لمحہ حضور کی میلاد کا لمحہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی کے دل سے گواہی آتی ہے حضور 2 ربیع الاول کو تشریف لائے تو وہ 2 ربیع الاول کو خوشی منائے، ہم سب اس کے ساتھ مل کے ہمیں بجائے تنقید کرنے کی اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ شریک خیر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ کسی کے دل میں 12 کا احوال ہے، کسی کے یہاں 9، کسی کے یہاں 16، 17۔ میں کہتا ہوں ہر لمحہ ہی حضور کی میلاد کا لمحہ ہے۔ اگر سارا سال بھی آپ اور میں ہم سب مل کے حضور کی میلاد کی خوشی مناتے رہیں تب بھی اس خوشی کا، اس نعمت کا حق اور شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنے، اپنانے کی بات ہوئی اور خوشی کی بات ہوئی ہے تو مولانا صاحب جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم پرچم لہراتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، اسپیکر بھی چل رہی ہیں، بہت خوشی مناتے ہیں اور دل خوش بھی ہوتا ہے۔ کیا ہماری یہ خوشی، ہماری یہ عقیدت صرف یہاں تک ہی ہے یا ہمیں اس سے آگے بھی بڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی کان معی فی الجنہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میرے ساتھ ہوگا، کان معی فی الجنہ، کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ اب یہاں چیز یہ ہے کہ عملاً ہمیں ان چیزوں کی طرف آنا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث اور سبب ہوں۔ ایک دن کی جھنڈیوں سے بات نہیں بنے گی، ہم اپنے گلی محلوں کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ پیارے آقا نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا تھا۔ ہم نے معاشرے، کردار اور نیت کی بات ہم کر رہے ہیں، وقت چونکہ ہمارا کم ہے تو جلدی سمیٹیں گے۔ ہم بحیثیت معاشرہ، وہ بھلے انسانی اعتبار سے ہو، مذہبی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے پڑھتے سنتے ہیں، لیکن اس کس پہلو سے ہم بہت زیادہ دور چلے گئے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جو ہے نا وہ چیزیں پیدا کر نہیں سکے جو ہم چاہتے اور سنتے کرتے ہیں۔ آپ ایک تصور کیجیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے اور آپ کے رسول جن کی آمد پر ہمارے دل سے دماغ کو جاتے سارے راستے معطر ہو جاتے ہیں، جن کا تصور کرتے ہوئے ایک برکت محسوس ہونا شروع ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہم روزانہ حضور کی زندگی جو ہے اس کے ذکر سے فیض پاتے ہیں۔ جتنی مرتبہ یہ ذکر سنتے ہیں ہمیں ایک روشنی میسر آتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے، آج کے دن کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سوال جو ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ وہ رسول جس کا ذکر اور جس کا تصور ہمیں اس درجے کی سرشاری عطا کرتا ہے، کبھی کوئی سوچے اس ذکر کو اپنانے سے کس درجے کی سرشاری حاصل ہوتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اب اظہار عقیدت و محبت سے ایک درجہ آگے بڑھ کر وہ جو خیر کا عظیم الشان خزانہ حضور کی زندگی کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے، اس سے اپنی زندگی کو آباد کرنا شروع کیا جائے۔ اور جناب نوجوان نعت خواں محمد انس سہروردی، آپ عقیدت کے پھول نشاور کیجیے اور معطر کیجیے ہمیں۔ اور جیسا کوئی صاحب کمال نہیں، حضور جیسا
حضور جیسا کوئی صاحب کمال نہیں، جمال والوں میں ان کی کوئی مثال نہیں، جمال والوں میں ان کی کوئی مثال نہیں۔ کوئی خلیل تو ہے اور کوئی کلیم بھی، کوئی خلیل تو ہے اور کوئی کلیم بھی، جز ان کے کوئی محبوب ذوالجلال نہیں، جز ان کے کوئی محبوب ذوالجلال نہیں۔ ملے نبی کی محبت بس سے میں موت آئے، ملے نبی کی محبت بس سے میں موت آئے، خدا سے اس کے سوا دوسرا سوال نہیں، خدا سے اس کے سوا دوسرا سوال نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور انہیں عقیدت بھرے لمحات کے ساتھ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب کا، مولانا فدا الرحمن حیدری صاحب کا، انس سہروردی آپ کا، اور ہمارے بڑے خوبصورت نعت خواں نوید اکرم صاحب کا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حیدر امان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔